بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور مت بھولیے بیل آئیکن دبانا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی روشنی اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند اسلامی علم، دین کی حقیقی تعلیمات جو بدل دیں آپ کی زندگی، ایمان کو تازہ کر دینے والے سچے واقعات اور آخرت کی تیاری کا آغاز آج ہی کریں۔ آج کا خصوصی مضمون ہے امامت کے شرائط اور امامت کا حقدار کون۔ مکمل اسلامی تجزیہ۔ تمہید۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی بلکہ سماجی، معاشرتی اور دینی معاملات کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی ضابطے میں ایک اہم باب امامت یعنی لوگوں کی عبادات میں قیادت کرنا بھی شامل ہے۔ امامت، خصوصاً نماز کی امامت، ایک نہایت ذمہ دارانہ مقام ہے جس کے لیے خاص شرائط اور اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، امامت کی تعریف۔ لغوی اعتبار سے امامت کے معنی ہیں قیادت کرنا، رہنمائی کرنا۔ اصطلاحی طور پر ایسی شرعی قیادت جس کے تحت امام نماز میں مقتدیوں کی رہنمائی کرے اور ان کی عبادات کی درست ادائیگی کو یقینی بنائے۔ دو، امامت کی شرائط۔ شرعاً امامت، شرعاً مطہرہ نے امام بننے کے لیے کچھ خاص شرائط رکھی ہیں۔ فقہا اور محدثین نے ان شرائط کو اجماع طور پر تسلیم کیا ہے۔ ایک، اسلام، امام کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کوئی غیر مسلم شخص امامت کا اہل نہیں۔ دو، عقل و شعور، امام عاقل ہو یعنی وہ پاگل بے عقل نہ ہو، مجنون کی امامت درست نہیں۔ تین، بلوغت، امام کا بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ بچے کی امامت مختلف فقہی مکاتب میں اختلافی ہے لیکن عام طور پر مکروہ سمجھی گئی ہے۔ چار، مرد ہونا، جماعت کی امامت کے لیے مرد کا ہونا شرط ہے، عورت مردوں کی جماعت کی امام نہیں بن سکتی، البتہ عورتوں کی جماعت میں عورت امام بن سکتی ہے۔ پانچ، صحت قرات، امام کا قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص تجوید کے اصولوں سے ناواقف ہو اور تلفظ کی غلطیاں کرے تو وہ امامت کا اہل نہیں۔ چھ، فاسق نہ ہو، امام فاسق و فاجر نہ ہو، جو شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، اس کی امامت مکروہ ہے۔ سات، مردوں میں سب سے افضل ہو، جہاں کئی لوگ امامت کے اہل ہوں وہاں سب سے زیادہ علم، تقوی اور قرآن سے واقف شخص کو مقدم کیا جائے۔ آٹھ، طہارت پاکی، امام جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو، وضو اور پاکیزگی کی حالت میں ہونا لازم ہے۔ تین، امامت کے لیے ترجیحی اوصاف، فضیلت کے لحاظ سے ترتیب، جب کئی افراد امامت کے لیے حاضر ہوں اور سب شرعی شرائط پر پورے آترتی ہوں تو ترجیح درج ذیل ترتیب سے دی جاتی ہے۔ ایک، علمہم بالقرآن، جو قرآن کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ دو، علمہم بولسن، جو سنت نبوی کا زیادہ علم رکھتا ہو۔ تین، اسبہم علی الاسلام، جو اسلام میں پہلے آیا ہو۔ چار، اکبرہم سنا، جو عمر میں بڑا ہو۔ یہ ترتیب حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ عام القوم قراہم لکتاب اللہ، صحیح مسلم۔ چار، فقہ حنفی کے مطابق امامت کے مسائل۔ فقہ حنفی میں امامت کے بارے میں درج ذیل نکات واضح کیے گئے ہیں۔ مکروہ امامت، اگر کوئی شخص امامت کے شرائط پر تو پورا اترتا ہو مگر کچھ ایسی خامیاں پائی جاتی ہوں جیسے کھلم کھلا گناہگار ہو، بدعقیدہ ہو، بدعت ہو، تو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے اور ایسا شخص امام نہ بنایا جائے۔ مستحب امامت، ایسا شخص جو نیک ہو، علم دین رکھتا ہو، حسن اخلاق رکھتا ہو، قرآن کو صحیح پڑھتا ہو تو اسے امامت کے لیے مستحب اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ پانچ،
عورت کی امامت کا مسئلہ۔ مردوں کی جماعت میں عورت مردوں کی جماعت کی امامت نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اگر نبی عورت کو مردوں پر امام بناتے تو ہم ضرور امام بنتی۔ عورتوں کی جماعت میں عورتوں کی جماعت میں امام بن سکتی ہے، مگر صف کے درمیان کھڑی ہوگی، آگے نہیں۔ 6 فاسق، شرابی، عابدت امام۔ اگر کسی علاقے میں امام ایسا ہو جو شراب پیتا ہو، داڑھی منڈتا ہو، بدعت ہو، تو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے اور کوشش کی جائے کہ نیا امام منتخب کیا جائے۔ تاہم اگر کوئی دوسرا امام نہ ہو تو نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، مگر گناہ کا وبال اس پر ہوگا۔ 7 نبی کریم کی احادیث سے رہنمائی۔ ایک افضل الناس قاری، تم میں جو قرآن کو سب سے بہتر پڑھتا ہے وہی امامت کرے، بخاری۔ 2 امام ضامن، امام ذمہ دار ہے، مقتدی اس کے تابع، ترمذی۔ 8 امامت ایک امانت ہے۔ امامت صرف آواز اچھی ہونے یا لمبا کپڑا پہننے کی وجہ سے نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ ایک شرعی امانت ہے۔ اگر نااہل شخص کو امام بنا دیا جائے تو پوری جماعت کی عبادات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ 9 خلاصہ، نتیجہ، امامت ایک عظیم ذمہ داری ہے اور اس کے لیے دینداری، علم، تقوی اور قرآن سے گہری واقفیت ضروری ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ایسے امام منتخب کریں جو علم و عمل کے جامع ہوں۔ امامت کو دنیاوی عہدہ نہ سمجھی بلکہ اخروی امانت سمجھی۔ نااہل افراد کی امامت سے گریز کریں۔